بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بے شک اللہ تعالی شانہ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. بے شک اللہ تعالی شانہ جس بات کا تمہیں حکم دیتے ہیں وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. بے شک اللہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے حاکموں کی. پھر اگر تم اختلاف پاؤ کسی چیز میں تو رجوع کرو، اس کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے. یہ دو آیت شریفہ ہیں. پہلی آیت شریفہ میں اللہ تعالی شانہ نے دو حکم دیے ہیں. پہلا حکم ہے ادائے امانت کا، جس کی تفسیر گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے کہ امانت میں بالکل بھی خیانت نہ کرو. امانت کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے اقسام اور تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، امانت میں یہ بھی داخل ہے اگر کسی مجلس کے اندر کوئی گفتگو، کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور وہ بات چیت ایسی ہے کہ جو پھیلانے کی نہیں ہے تو اس بات کو پھیلانا یہ بھی خیانت ہے. المجالس بالامانہ، مجلسوں کے اندر جو بات چیت ہو، گفتگو ہو تو اس بات کو دوسروں تک نہ پھیلائے. جو ایسی باتیں ہیں آپس میں مل جل کر کہیں مشورہ ہو رہا ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور میٹنگ کے اندر ایسی باتیں ہوئی ہیں جو رازداری کی ہے تو رازداری کی بات دوسروں تک نہ پہنچا جائے. اسی طرح موبائل پر گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہوتی ہے تو یہ موبائل پر جو گفتگو ہوتی ہے یہ بھی مجلسی کے حکم ہے. لہذا ایک دوسرے کی بات کو ریکارڈ کرنا بلا اس کی اجازت کے یہ خیانت ہے، اور بالخصوص اس کو آگے پھیلا دینا، آگے شیئر کر دینا، سینڈ کر دینا، یہ سب خیانت کے قسم ہے. آج کل ایک بیماری عام ہو چکی ہے کہ جو بھی بات کی جا رہی ہے موبائل پر اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، حالانکہ سامنے والے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، اس کے علم میں نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح بلا اس کی اجازت کے، بلا اس کے علم کے کسی کی بات کو موبائل میں ریکارڈ کر لینا یہ خیانت ہے. یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. لہذا اس سے توبہ کی ضرورت ہے. اور اگر کسی کی بات ہم نے اس طرح ریکارڈ کی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور ان سے معافی مانگے.
اس کی تلافی کی شکل یہ ہے، اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہم نے کیا ہے کہ اس کی بات کو ریکارڈ کر لیا اس کی اجازت کے بغیر اور اس کے علم کے بغیر اور وہ بات پھیلا بھی دی، تو یہ ایک خیانت ہوئی۔ لہذا اللہ سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، اور جس بندے کے ساتھ ہم نے خیانت کا معاملہ کیا ہے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو خیانت کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے المستشار مؤتمن، جس آدمی سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ مشورہ دینے والا امانت داری کے ساتھ مشورہ دے۔ ہمارے سے کوئی مشورہ لے تو ہم اپنے مفاد کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ مشیر جو مشورہ لینے والا ہے، جو مستشار ہے، مستشیر جو ہے مشورہ جو طلب کر رہا ہے، مشورہ لینے والا ہے، ہم اس کے مصلحت کو، اس کے فائدے کو سامنے رکھ کر اس کو مشورہ دیں، چاہے اس میں ہمارے متعلق کا، ہمارے رشتہ دار کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں کسی نے مستشار بنایا ہے، ہمارے سے مشورہ طلب کر رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو وہ مشورہ دیں جو اس کے حق میں مفید ہو، بہتر ہو۔ اگر ایسا کیا تب تو آدمی امانت دار کہلائے گا، اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ مشورہ غلط دے دیا، اپنے مفاد کا مشورہ دے دیا، اور یا ایسا مشورہ دے دیا کہ جان بوجھ کر کہ جس میں سامنے والے کا، مشورہ کرنے والے کا نقصان ہے، تو اس صورت میں یہ مشورہ دینے والا خائن، خیانت کرنے والا شمار ہوگا اور گناہ گار ہوگا، اس کو خیانت کا گناہ ملے گا۔ لہذا اگر کسی کے ساتھ ہم نے اس طرح کا معاملہ کبھی کیا ہے تو اس سے معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے، اور آئندہ کبھی بھی کسی کو غلط مشورہ نہ دے۔ اگر غلط مشورہ دیا گیا تو خیانت کا گناہ ملے گا۔ تو دو باتوں کی طرف خاص طور سے توجہ دینی ہے، اور تو بہت ساری باتیں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کی کال ریکارڈ نہیں کرنی ہے بغیر اس کی اجازت کے۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میٹنگ چل رہی ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، تو اس مشورے میں جو موجود حضرات کے ان کی اجازت کے بغیر کوئی ریکارڈنگ، کوئی ویڈیو، آڈیو کسی طرح کی نہیں کرنی ہے، ان سے اجازت لے کر، ان کے علم میں لا، ورنہ یہ خیانت ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ، کوئی مشورہ لے تو اس کو صحیح مشورہ دینا ہے، اگر صحیح مشورہ نہیں دیا گیا تو یہ خیانت ہو، یہ خیانت ہو۔ ان مسائل پر توجہ کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو، یہ بھی دین کا مستقل ایک حصہ ہے۔ دین اور شریعت صرف نماز پڑھنے کا نام ہی نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا، تلاوت کر لینے کا، جماعت میں چلے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کا مستقل ایک حصہ یہ بھی ہے، اخلاقیات، معاملات، یہ بھی دین کا مستقل ایک جز ہے، ایک باب ہے۔ تو امانت میں یہ بھی ہے۔ تو پہلا حکم تو اللہ تعالیٰ کا اس آیت شریفہ میں ہے ادائے امانت کا، امانت کی ادائیگی کا۔ اور دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ شاہ نے اس آیت شریفہ میں دیا ہے وہ یہ ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اے ایمان والو، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، کسی اختلافی بات میں، کسی جھگڑے میں، کسی مقدمے میں تمہیں فیصل اور حاکم بنایا جائے، تو اس وقت تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ کا حکم یہ ہے اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یہ احکم الحاکمین کا حکم ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے خالق اور مالک کا حکم ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے، توجہ سے سنیں، اور ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس دنیا کے اندر میں نے اس کی خلاف ورزی کتنی کی ہے۔ اگر نہیں کی، جائزہ لے لے، محاسبہ کر لے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ کے اس حکم کے خلاف ورزیاں ہم کر چکے ہیں تو اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کا حکم یہی نہیں صرف کہ نماز پڑھو، جیسے نماز پڑھنا اللہ کا حکم، ایسے ہی ان تحکموا، یہ بھی اللہ حکم دے رہے ہیں کہ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔
انصاف کے ساتھ، بے انصافی نہ کرو۔ پھر آیت شریفہ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ فرمایا اذا حکمتم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو۔ تو یہاں دو باتیں سمجھنے کی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی شانہ کس سے فرما رہے ہیں؟ اذا حکمتم، جب تم فیصلہ کرنے لگو۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حاکم ہے، عامر، عمرا جو ہوتے ہیں، اہل منصب، قاضی، حاکم، وہ لوگ مراد ہیں۔ اور دوسری بعض مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں، یہ سبھی مراد ہے اس میں۔ حاکم کو جس طریقے سے حاکم قاضی کا تو مستقل پیشگی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو ایسے ہی بعض مرتبہ عام آدمی کو بھی کہیں فیصل بنا دیا جاتا ہے، ثالث بنا دیا جاتا ہے، اور وہ دو آدمیوں کے جھگڑے کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ تو فیصلہ کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے حاکم ہو، قاضی ہو، سب کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے نقطے کی کہ آیت شریفہ میں اللہ تعالی شانہ نے بین الناس فرمایا، لوگوں کے درمیان۔ ناس کے معنی لوگ، الناس لوگ۔ یہ نہیں فرمایا بین المؤمنین، جب تم ایمان والوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، یا بین المسلمین، جب تم مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں کہیں پر فیصلہ کرنے کے لیے منتخب کیا جائے اور تم فیصلہ کرنے لگو، چاہے وہ کسی کے بھی درمیان ہو، چاہے کافر اور مسلمان کے درمیان ہو، پھر چاہے تمہارے دوست اور دشمن کے درمیان ہو، اور چاہے تمہارا رشتہ دار ہو اور دوسرا رشتہ دار نہیں ہے، کیسے بھی آدمی ہے، تمہیں رویہ اختیار کرنا ہے، مساویانہ، برابر رویہ اختیار کرنا ہے۔ تم اگر دو مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرو تب بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ایک کافر ایک مسلمان کے درمیان فیصلہ کرو تب بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ایک دوست اور دشمن کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو یہ نہیں کہ دوست کی طرف جھک جاؤ اور دوست کی طرف تمہارا میلان ہو جائے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دو اور دشمن کے خلاف فیصلہ کر دو۔ نہیں، تب بھی تمہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ دوستی اور دشمنی وہ الگ ہے، اس کی جگہ الگ ہے، یہاں نہیں ہے۔ کوئی تمہارے وطن کا ہے، دوسرا دوسرے وطن کا ہے، تب بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ چاہے اپنے بیٹے اور غیر یعنی دشمن کے درمیان ہی فیصلہ کیوں نہ کرنا ہو، تب بھی انصاف کا ساتھ ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اگر دوست اور دشمن کے درمیان، تب بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ۔ اگر بیٹے کے خلاف جا رہا ہے تو بیٹے کے خلاف دے دو فیصلہ۔ قرآن کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو ہر چیز پر مقدم، اللہ کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھنا ہے۔ تو فیصلہ کرنے والا کوئی بھی ہو اور فیصلہ کسی کے درمیان بھی کیا جا رہا ہو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کے حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کو سب سے پہلے اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ اور بخاری شریف میں تو روایت ہے، آپ نے 12 صبح کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا اور سورج کی انتہائی سخت تپش ہوگی اور ہر آدمی اپنی کرتوتوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا اس سے اوپر تک۔ اس وقت کا جب یہ عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو، چند حضرات ایسے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، ایئر کنڈیشن میں رکھیں گے۔
ان میں سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ الامام العادل، ایسا شخص جو انصاف کرنے والا، سب سے پہلے نمبر پر اسی کو فرمایا جو انصاف کرنے والا ہے، ایسا حاکم جو انصاف کرنے والا ہے۔ اب حاکم کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ حاکم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، جسے حکومت کی طرف سے یا کسی تنظیم کی جانب سے کوئی عہدہ ملا ہوا ہو، اسے حاکم نہیں۔ حاکم کا جو مفہوم ہے یہ بڑے اپنے اندر وسعت رکھتا ہے۔ حاکم ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں۔ چنانچہ دنیا کے اندر ہر انسان ایسا ہے کہ وہ حاکم کا مصداق ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں۔ ہر آدمی کے آدمی اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، بیوی بچے ماتحت ہیں۔ کوئی کارخانے کا مالک ہے تو اس کے نوکر اس کے ماتحت ہیں۔ کوئی گاؤں کا پردھان ہے تو گاؤں والے اس کے ماتحت ہیں۔ کوئی پارشد ہے اس کے محلے کے لوگ اس کے ماتحت شمار ہیں۔ تو یہ حاکم میں سب لوگ آ جاتے ہیں، ہر آدمی حاکم ہے۔ کسی ادارے کا کوئی ذمہ دار ہے، کسی مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت کام کرنے والے وہ بھی حاکم میں داخل ہیں، اس کے ماتحت بھی کچھ لوگ کام کرنے والے۔ تو لہذا ہر حاکم پر، ہر ایسے آدمی پر جس کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہو، اس پر انصاف کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر انصاف نہیں کرے گا تو اس کے لیے سخت ترین سزا ہے، اور انصاف کرے گا تو فضیلت بھی بڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایئر کنڈیشن میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب ایک ظاہرانہ ایک سوال یہ ہوتا ہے، عام سا سوال، کہ انصاف کرنے والے کے لیے، حاکم منصف کے لیے اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما رہے ہیں، اس کو ایئر کنڈیشن کے اندر رکھ رہے ہیں؟ تو فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا اختیار دیا ہے۔ شوہر کو اپنے بیوی بچوں پر اختیار ہے، مالک کو اپنے مملوک پر اختیار ہے، مالک کو اپنے غلاموں پر، نوکروں پر پورا اختیار ہوتا ہے۔ وہ جس طریقے سے چاہتا ہے ان کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے، ایسا اختیار، قوت، طاقت اس کے پاس ہے۔ لیکن اس قوت و طاقت کے باوجود بھی وہ اللہ کے حکم کو مقدم رکھ کر انصاف کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے کہ میرے بندے کو پورا اختیار تھا، پوری قوت و طاقت تھی، لیکن اس قوت و طاقت کو اس نے میرے حکم کے سامنے مٹی میں ملا دیا اور میرے حکم کو مقدم رکھا، اس لیے اللہ رب العزت اسے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب اس فہرست میں آ جائے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ کئی کام ہے، یہ انصاف کی بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاب نشأ فی عبادت ربہ۔ میرے نوجوان بھائی خاص طور سے سنیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ نوجوان جو جوانی سے ہی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایئر کنڈیشن میں رکھے۔ وہ نوجوان جو بڑی عمر کے ہو گئے وہ اپنی زندگی پر غور کر لے، اگر جوانی میں بھی اللہ نے توفیق دی تھی عبادت کی، اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہے بہت سے ہیں ایسے ماشاءاللہ کہ جو جوانی سے ہی بادشاہ ہیں، جوانی سے ہی نمازی ہیں، جوانی سے ہی تلاوت کرتے ہیں، جوانی سے ہی حرام حلال کا خیال رکھتے آئے ہیں۔ تو رجل شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان کہ جو جوانی سے ہی اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں لگا، جس نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، اپنی جوانی کو اللہ کے حکم کے مطابق چلایا۔ ہر حکم میں جو شریعت کا حکم آ گیا تو وہاں نفس کو مار دیا، کچل دو۔ نفس چاہ رہا ہے میں یہ کام کروں، نہیں، ہمیں نفس کی چاہت نہیں پوری کرنی، ہمیں تو اللہ اور رسول کی چاہت کو پورا کرنا ہے، قرآن حدیث کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ آستین اگر ہاف آستین ہو
شرٹ جسے کہتے ہیں اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو کچھ اجمالی جواب گزشتہ ہفتے میں دے دیا تھا، پھر میں نے باقاعدہ اس کے لیے کتابیں بھی دیکھی، مستقل یہ مسئلہ دیکھا تو مسئلہ یہی ہے لکھا ہوا کتابوں میں کہ من صلی رافعا کمیہ قرئ، جو شخص اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کی کوہنیاں آستینیں کھلی ہوئی ہو تو اس کی نماز مقبول ہے۔ اب اس میں یہ کہنا کہ وہ رافعا کمیہ اسے کہتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کہ اسے جو آستین چڑھا رکھی ہو اس کو کہتے ہیں، نہیں، وہاں تو مطلق ہے، جس کی آستینیں اس کی بھی کھلی ہوئی ہے جس نے اوپر چڑھا رکھی ہے، اور آستینیں اس کی بھی کھلی ہوئی ہے کہ جس نے یہ ہاف آستین کی شرٹ پہن رکھی ہے، تو دونوں کے لیے ہی نماز مقبول۔ نماز تو آدمی پڑھے صلحاء کے لباس میں، علماء کے لباس میں، یہ شرٹ والا شرٹ پہن کر نماز پڑھنا شرم آنی چاہیے۔ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں تو اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہو اس طرح جس طرح علماء صلحاء نماز پڑھتے ہیں، وہی نماز اللہ کے یہاں زیادہ اجر والی پڑھے اور وہی اللہ کو زیادہ پسند ہو۔ تو کوشش تو ہماری یہ ہو پوری کہ ہم ٹھیک ہے مجبوری کی وجہ سے کہیں اسکول جاتے ہیں یا کوئی اور پہن لیا ہم نے شرٹ، لیکن نماز کے لیے کم از کم ہونا تو یہ چاہیے ہر وقت آدمی شرعی لباس میں رہے، لیکن یہ نہ ہو تو ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم لباس کے لیے نماز کے لیے ہم علماء صلحاء والا لباس، کرتا پاجامہ، اور کرتا پاجامہ بھی اس طرح کا ہو جیسے ہمارے علماء صلحاء پہنتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں اس طرح حاضر دیکھو تو ذرا کہاں آ رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں۔ آدمی دنیا کے ایک چھوٹے سے حاکم کے پاس جاتا ہے تو وہ پوری کوشش کر کے جاتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میری وضاحت اچھی ہو، کوئی چیز کوئی حرکت میری ایسی نہ ہو جائے کہ جس سے جو اس حاکم کو ناپسند ہو، کوشش ہوتی ہے آدمی کی۔ تو احکم الحاکمین کے دربار میں ہم آ رہے ہیں تو تب ہماری فکر کوشش یہ کیوں نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے دربار میں اس طرح حاضر ہو کہ جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ، یہ شیطان بہت بیکار باتیں دماغ میں ڈالتا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں آج کل کے ہمارے نوجوان بھائی ذرا دماغ سے عقل سے کام لے کہ حضرات صحابہ ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے تو ان کی آستین کھلتی تھی، تو ان کی جو آستین کا کھلنا تھا وہ ضرورت اور مجبوری کی بنا پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے معلوم کیا تھا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے صاحب؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اول کلکم ثوبان، کہ دو کپڑے تھے ہی کس کے پاس؟ وہ تو زمانہ ہی ایسا تھا کہ دو کپڑے، تو ایسے نہیں وہ جان بوجھ کر کھول کر رکھا کرتے تھے، چھپاتے تھے، لیکن وہ کھل جاتی تھی مجبوری کی وجہ سے۔ چنانچہ مجبوری میں تو آدمی ننگا نماز پڑھ لے، کپڑا نہیں ہے تو ننگا پڑھے گا نماز۔ سطر چھپانے کا جو حکم ہے وہ اسی وقت ہو جب کپڑے موجود بھی ہو، اگر کپڑے نہیں تو یہ فرض ثابت ہو جائے گا۔ تو ذرا توجہ دے، ایک آدھ کے لیے علماء سے جو یوٹیوب کے علماء ہیں بہت سے رجوع کرنا، مفتی تقی صاحب جیسے عالم وہ کہہ رہے کہ ہاں کچھ حدیثوں میں نے ضعیف حدیثیں بیان کر دی، زبردست عالم پوری دنیا کے خلاف کہ ہاں میرے سے چوک ہوئی ہے، کچھ ضعیف حدیثیں میں نے بیان کی ہے وعظ میں، اور میں واقعی اپنی اس غلطی کا اقرار کرتا ہوں۔ تو آپ صرف ایک مفتی طارق مسعود انہیں کو لے کے اور اسی کو عمل اسی آگے چلا، اور چیزیں یہ نہیں یہاں کے علماء بھی نہیں نظر آ۔ جب ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ صاف کتاب میں لکھا ہے، فتوے کی کتابوں میں فتویٰ یہی ہے، اور موٹی سی بات سمجھ لو، یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ آج کل کے غیر مقلدین طرح طرح کا فتنہ کہ ٹوپی پہن کر نماز، قرآن میں ٹوپی پہننے کا حکم ہے، اللہ دے رہے ہیں ٹوپی پہن کر نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں دلیل لا، حدیث موجود ہے مستقل، ایک مسئلے کی ایک دلیل نہیں کئی دلیلیں موجود ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، تب جا کر وہ حکم آگے بیان کیا ہے۔ تو لہذا ہم اس پر عمل کریں، فکر پیدا کریں، اپنے ساتھیوں کو بتلائیں۔ یہ بھی کلپ آپ اپلوڈ کرو، اسے سناؤ، یہ آپ دلیل جو میں نے کہی ہے آپ اس کو سناؤ کہ یہ اگر آستین میں کھلی ہوئی ہے شرٹ میں، ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ اب ایسا بھی نہ ہو کہ اور کپڑے نہیں ہیں تو نمازیں پڑھنی چھوڑ دیں، نہیں، نماز پڑھ لیں، جب تک اور کپڑوں کا انتظام ہو کپڑے سلوائیں اور اس میں پڑھتے رہیں، کپڑے میں کیا ہے۔ تو خیر
شریعت کے حکم پر عمل کرے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا دوسرا شخص ہے شاب النشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان کہ جو جوانی سے ہی اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تیسرے نمبر پر ہے ورجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. عشاء پڑھ کے گیا ہے اب فجر کا انتظار، فجر پڑھ کے گیا ہے ظہر کی فکر، ظہر پڑھ کے گیا ہے عصر کی طرف دھیان اصل. یہ رجل قلبہ معلق ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے، بے چینی سے رہنی چاہیے. جماعت نکل گئی بے چینی ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو. اور فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ دو آدمی جو اللہ ہی کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے دشمنی اور بغض رکھتے ہیں، ان کی محبت نفرت سب اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور اس کے بعد فرمایا رجل طلبت کو ذات جمال، کہ وہ شخص جس کو کسی خوبصورت عورت نے بلایا برے کام کے لیے اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا چھٹے نمبر پر کہ وہ شخص جس نے اخفاء کے ساتھ صدقہ کیا، چھپ کر چپکے سے صدقہ کیا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ نہیں چلا. جو بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کو دکھاوے کے لیے، نام نمود کے لیے. اور ساتویں نمبر پر ارشاد فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایسا شخص کہ جسے تنہائی میں اللہ کی یاد آئی، تنہائی میں کبھی اللہ کو یاد کیا. توجہ دے، ہم بھی تنہائی میں ہم دنیا بھر کی چیزیں یاد کرتے ہیں. کہیں آدمی باپ کو یاد کر رہا ہے، ماں کو یہ تو بہت کم، کہیں کسی چیز کو یاد کر رہا ہے، کہیں دکان کا کاروبار کا حساب کچھ، یہ سب دنیا داری میں. لیکن کیا کبھی ایسا بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ آدمی کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب. ہم تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد سوچے کہ میرا اللہ کس قدر رحیم، کس قدر کریم ہے. میرا وجود یہ کیسے ہو گیا؟ پوری دنیا مل کر ایک ناخن نہیں بنا سکتی، ایسا بنا کر دکھاؤ. پوری دنیا مل کر ایک بال ایسا نہیں بنا سکتے جو میرا اللہ نے بنایا. تو میرے اللہ کے اس قدر انعامات، کتنے قیمتی اعضاء اللہ نے مجھے دے رکھے ہیں. لیور اللہ کا کتنے قیمتی ہے، 50 لاکھ 60 لاکھ روپے کا ایک لیور، گردہ ٹرانسفر کرنا پڑ جائے، کتنا قیمتی اللہ نے مجھے بنایا. اللہ کا لاکھ، تو میں کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں؟ میرے اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں، کتنے حلیم. اس طرح سوچا کر تو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو پہلے نمبر پر جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وہی ہے جو انصاف کرنے والا ہے. لہذا اگر اب ہم سوچے ذرا، ہمیں کہیں قاضی تو نہیں بنایا جا رہا ہے، حاکم تو نہیں بنایا جا رہا ہے، لیکن کہیں آپ کو فیصل بنا دیا جاتا ہے کہ چلو جو چیز فیصلہ کریں گے بس وہی منظور ہے. اس وقت آپ اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھے کہ میرے اللہ کا اس وقت حکم یہ ہے کہ چاہے دوست اور دشمن کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو، چاہے رشتہ دار غیر رشتہ دار کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو، چاہے کافر اور مسلم کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو، اپنے اور پرائے کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو، ہر حال میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، بے انصافی نہیں کرنی ہے. چنانچہ جو آدمی انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے لیے قاضی بننا، حاکم بننا، فیصل بننا، ثالث بننا جائز بھی نہیں. جو آدمی کمزور ہے، کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا ہے، قوت چاہیے فیصلے کی، تو اس کو منع ہے کہ وہ فیصلہ کرنے والا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مجھے آپ قاضی بنا دیجیے، حاکم. آپ نے فرمایا انک ضعیف، آپ کمزور ہیں.
یہ آپ کا کام نہیں ہے، بڑا اہم کام ہے، قیامت کے دن یہ رسوائی کا سبب ہے۔ اگر آدمی نے انصاف کے ساتھ کام کیا تبھی رسوائی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يربط به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر الاسلام والمسلمین وعز الاسلام والمسلمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہم سب کو انصاف کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بے انصافی سے حفاظت فرما، خیانت سے حفاظت فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما، یا اللہ جسمانی روحانی صحت عطا فرما، قوت و طاقت نصیب فرما، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے کلام پاک کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، مولا کریم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کے جو جائز مقاصد ہیں ضروریات ہیں آپ تو خوب جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، جائز ضروریات کو پورا فرما دے، ذہنی قلبی سکون و اطمینان نصیب فرما دے، یا اللہ برائیوں سے بلاؤں سے آنے والی پریشانیوں سے مکمل حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مساجد مدارس مکاتب خانقاہ اور مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما، مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔